السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 منٹ مدرسے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ 15 منٹ مدرسے میں جیسا کہ 10 موضوع ہوتے ہیں، تو آج ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے تاریخ اسلام۔ آج ہم جانیں گے کہ جنات کی پیدائش کیسے ہوئی تھی، کس طرح ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی تھی۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جناتوں کی پیدائش۔ تو قرآن و حدیث میں جنوں کا تذکرہ کثرت سے آیا ہے۔ انسانوں سے پہلے ہی ان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا کیا، ایک طویل زمانے تک وہ زمین پر آباد رہے، پھر انہوں نے فساد مچانا اور خون بہانا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے انہیں سمندر کے بالکل سمندر کے پاس میں دور دراز پہاڑ کے علاقوں میں بھگا دیا، یعنی کہ سمندر کے بالکل پاس اور پہاڑوں کے اوپر ان کو دور دراز پہاڑوں پہ بھگا دیا۔ ابلیس بھی جنات میں سے ایک تھا، یعنی ابلیس بھی جناتوں میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا سردار بن گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا ابلیس کو، تو اس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکارا اور دنیا میں بھیج دیا اور اس سے تمام نعمتیں چھین لی، اور قیامت تک کی وہ دھتکارا ہوا ہے، اور اس کا کیا ہے، اس کا تو جو فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اس طرح تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انسان اور جنات دونوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ احادیث میں جنوں کو اسلام کی دعوت دینے کا بھی ذکر موجود ہے، اور قرآن کریم میں جنات کی ایک جماعت کے ایمان لانے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ سورہ جن میں اس کا ہم لوگ کو ذکر ملتا ہے۔ پھر دوسرا اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جن سے دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا خمیر تیار کرنے کے لیے پہلے فرشتوں سے کہا، ان قریب میں مٹی سے ایک ایسی مخلوق پیدا کروں گا جسے زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل ہو جائے گا، یعنی کہ جو زمین میں ہے وہ خلیفہ بنائے گئے آدم علیہ السلام۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک دی، تو اسی وقت وہ زندہ انسان بن گئے۔ ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ یہ دراصل سجدہ تعظیمی تھا، مگر شیطان نے اپنی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے سجدے سے انکار کر دیا، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ کا اس نے مظاہرہ کیا، یعنی میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور آپ نے مجھ کو تو آگ سے بنایا ہے، آگ بہتر ہے، یعنی خود اپنے آپ سے گمان میں ہو گیا کہ آگ بہتر ہے مٹی سے۔ اس طرح شیطان اللہ کے حکم کو نہ مان کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا، اور اسی وقت سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دشمن بن گیا۔ ہمارا دوسرا آج موضوع ہے اللہ کی قدرت۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت آج ہم جانیں گے، زمین اور اس کی پیداوار۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 19 اور 20 میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر پہاڑ ڈال دیے، اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار میں اسے اگا دی، یعنی کہ ایک بیلنس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز زمین میں اگا دی۔ پھر آیت نمبر 20 ہے، اور اس میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی، اور اس میں سے ہم نے تمہارے لیے روزیاں بنا دی، اور جنہیں تم روزی دینے والے بھی نہیں ہو، یعنی کہ ہر انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ روزی دیتے ہیں، ہر ایک کو روزی اور رزق پہنچانے والے
ہر انسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک بیلنس میں پیدا کیا۔ آپ سوچیں کہ ذرا کہ اگر سمندر میں مچھلیاں زیادہ ہوتی تو کیا ہو جاتا ہے نا، اسی طرح سے اگر پیڑ پورے زمین پہ ہو جاتے پھر کیا ہوتا، اس قدر پورا زمین جنگل بن جاتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز زمین پہ ایک بیلنس میں پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو زمین کو انسانوں کے لیے بسنے کے لیے بنا دیا، اور اس بھاری پہاڑ کو، یعنی کہ بڑے جو بھاری پہاڑ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان میں گاڑ دیا تاکہ زمین ہمیں یعنی انسانوں کو لے کر ڈولنے نہ لگے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں پیڑ اگائے، جاندار ہر طرح کے اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا کیے، پھر پھول پھل سبزیاں اور کھانے کی چیزیں پیدا فرمائی۔ زمین گھر بنانے اور اس کو کھود کر پانی نکالنے کے لیے نرم بنا دیا۔ اللہ نے اس زمین کو ہمارے چلنے پھرنے اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل بنایا۔ اس میں رنگ برنگے پھول اور مختلف قسم کی سبزیاں اور میوے اور غلے اگائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی اللہ کی اور قدرت کی نشانی زمین اور اس کی تمام چیزیں۔ آپ سوچیے اگر زمین مٹی نہ ہوتی تو اگر زمین ایک تانبے کی ہی جیسی ہوتی، یا زمین لوہے کی جیسی ہوتی، یا ساری کی ساری زمین برف کی جیسی ہوتی تو کیسے رہتا انسان، یا ساری کی ساری زمین ریگستان کی جیسی ہوتی نا۔ ہر جگہ تو نہیں ہے ریگستان، چند جگہوں پہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے سجائی ہے، ہر چیز حکمت کے ساتھ بنائی ہے، جہاں پہ جس چیز کی ضرورت تھی وہ چیز اللہ تعالیٰ نے اگائی ہے۔ تو یہ زمین اور اس کی تمام چیزیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تیسرا ہمارا موضوع ہے، آج ہم جانیں گے ایک فرض کے بارے میں۔ تو صبح کی نماز ادا کرنے پر حفاظت کا ذمہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز کو ادا کیا وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ تو صبح کی نماز کو ادا کرنا یعنی کہ فجر کی نماز کو ادا کرنا اللہ کی حفاظت میں آ جانا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 1493 میں اس کا نمبر ہے۔ پھر آج ہم جانیں گے، چوتھا ہمارا موضوع ہے، ایک سنت کے بارے میں جانیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے، یہ بات ہمیں ملتی حدیثوں سے کہ وہ پورے سر کا مسح کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سر کا مسح کرتے تھے، یہ ایک سنت کا طریقہ ہے۔ ابو داؤد 122 میں یہ حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے وقت جب وہ سر کا مسح کرتے تھے تو اپنی ہتھیلی کو سر کے آگے کے حصے پر رکھ کر گزارتے ہوئے گدی تک لے جاتے تھے، اور پھر اسے لوٹال کر وہاں سے واپس جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک لے آتے تھے، پیشانی کی طرف، یعنی کہ وہ پیشانی کی طرف واپس لے آتے تھے۔ تو یہ سر کا مسح ہے۔ آج ہم اس کے بعد جانیں گے، ایک پانچواں ہمارا موضوع ہے، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ تو اسلام میں بہترین عمل۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا عمل اسلام میں بہتر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کھانا کھلانا اور ہر مومن کو سلام کرنا، چاہے تم اس کو پہچانتے ہو اور چاہے اس کو نہیں پہچانتے ہو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، 6236 میں یہ آئی ہے۔ تو ایک یہ بہترین عمل ہے، انسان روزہ، نماز، زکوٰۃ اور اسلام کے سارے ارکان کے کرنے کے بعد، جو فرائض ادا کرنے کے بعد اس کو چاہیے کہ یہ اچھے عمل بھی کرے، عمل صالحات کرے۔ تو سلام عام کرے ہے نا۔ آج ہمارا کیا ہو گیا ہے، جس کو ہم پہچانتے ہیں اس کو ہم سلام کرتے ہیں، لیکن جس کو ہم نہیں پہچانتے ہیں اس کو لوگ سلام نہیں کرتے ہیں۔ اگر اتفاق سے کوئی اگر کسی کو سلام بھی کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ باجی آپ کو ہم نے پہچانا نہیں ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ معلومات نہیں ہے۔ ہر مسلمان جس کو آپ جانتے ہو اور نہیں بھی جانتے، ہر ایک کو سلام کیجئے۔ تو یہ بہترین عمل میں سے ہے۔ پھر اسی طرح سے ہمارا آج چھٹا موضوع ہے، ایک گناہ کے بارے میں جانیں گے۔ تو گناہ کی وجہ سے رزق سے محرومی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی
گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص بہت زیادہ گنہگار ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے رزق سے محروم کر دیا گیا، اس کی تنگی کر دی جاتی ہے. یہ مسند احمد کی حدیث 1881 ہے. 1881. ساتواں ہمارا موضوع ہے دنیا کے بارے میں جانیں گے ہم کہ دنیا میں ہمیں کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے. تو آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے حلال روزی کمانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ وہ جو روزی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ اسے نہ مل جائے. لہٰذا روزی حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو، حلال روزی کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو. یہ مستدرک حاکم کی حدیث 2134 میں اس کا نمبر ہے. تو مطلب یہاں بتایا گیا ہے کہ انسان حرام چیز سے بچے، حرام کاموں سے بچے، حرام کمائی سے بچے. کیونکہ اگر حرام کمائی ہے تو وہ چاہے جتنی روزہ نماز زکوٰۃ اور اچھے کام کر لے وہ قابل قبول نہیں ہوتے ہیں، وہ ردی ٹوکری میں ڈال دیے جاتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بہت سارے سب طرف اس میں ایک بالٹی میں ہول ہو اور وہ پانی بھرا جا رہا ہو. وہ پانی کبھی نہیں بھر سکتا ایسی بالٹی میں. کیوں؟ کیونکہ سب طرف اس میں چھید ہے. ایک انسان ایسا جو حرام روزی کماتا ہے لیکن وہ نماز ہی پڑھتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہی بالٹی کی طرح سے دی گئی ہے. تو اچھے اعمال اگر قبول کروانے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کیا تو انسان کو چاہیے کہ وہ حرام روزی سے بچے، حلال روزی کھائے، حلال کا لقمہ کھائے، وہ چاہے کیا ہو، تھوڑا سا ہو، چھوٹا سا ہو یا بھوکا ہی رہ لے. تو جتنی نصیب میں روزی اللہ تبارک تعالیٰ نے لکھی ہے وہ انسان کو مل کے رہے گی. لیکن اکثر ہوتا کیا ہے، انسان حرام چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے. وہ تو تقدیر میں لکھی تھی اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس نے کیا کیا، ذریعہ کیا کیا اختیار کیا، حرام کا. اگر وہ حرام کا نہ اختیار کرتا تو پھر اس کو حلال راستوں سے ملتی. لیکن ایک انسان نے سلیکٹ کیا کیا، حرام روزی. اس کو وہ روزی مل رہی ہے پھر حرام طریقے سے. اس کی وجہ سے اس کے سارے اچھے کام فرائض بھی وہ سب بیکار ہو گئے. تو انسان کو حلال روزی اختیار کرنی چاہیے اور حرام چیزوں سے بچنا چاہیے. حرام چیزیں یہ رشوت، سود، بیاج، جھوٹ، مکاری، فراڈ، دھوکے بازی کر کے اپنا جو ہے روزی نہ کمائے. پھر 8واں ہمارا موضوع ہے آخرت کے بارے میں ہم جانیں گے. آخرت کے بارے میں 3 سوال، یعنی کہ قبر میں جب جاتا ہے انسان تو اس کے 3 سوال کیے جاتے ہیں. جب انسان مر جاتا ہے اور اللہ کے پاس جاتا ہے اور اللہ سے ملاقات کے بعد اس کو پھر قبر میں ڈال دیا جاتا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب تک قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اٹھا کے بٹھالتے ہیں. پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ تمہارے نبی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے، 4753 میں آیا ہے. پھر ایک جگہ قرآن کریم میں ایک اور چیز آتی ہے آخرت کے بارے میں ہی ہے یہ بھی، اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کا عذاب. سورہ نساء آیت نمبر 56 میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات اور احکام کا انکار کیا عنقریب ہم ان کو ایک سخت عذاب میں داخل کر دیں گے. جب ایک دفعہ ان کی خال جہنم میں جھلس جائے گی تو ہم پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ یہ لوگ عذاب میں مزہ چکھتے رہیں. تو انسان کی تکلیف کبھی کم نہیں ہوگی، ایک کھال ہٹے گی دوسری کھال فوراً چڑھا دی جائے گی. 9واں ہمارا موضوع ہے طب نبی سے علاج، بیماری سے بچنے کی تدبیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے برتن میں مکھی گر پڑے تو اس کو پہلے پوری طرح ڈبا دو، پھر اسے نکال کر پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے تو دوسری میں بیماری ہے. بخاری کی حدیث ہے 5782. یعنی مکھی اگر ڈوب گئی ہے نا تو کبھی بعض وقت ہوتا ہے کہ بہت ساری کوئی چیز ہے، کوانٹٹی ہے، اس میں کیا مکھی گر گئی تو کیا ساری چیزیں نہیں پھینکے گا. تو اس طرح سے اس کا پروسیس ہے اور یہ سیرت سے بھی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے.
10वां हमारा मौजू है कुरान मजीद की नसीहत। सूरह हदीद आयत नंबर 7 में अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, तुम लोग अल्लाह से और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। तुम लोग अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर ईमान ले आओ और उस माल में से खर्च करो जिस माल में से तुमको उसने दूसरों का कायम मुकाम यानी कि एक खलीफा या जानशीन बना दिया है। जो लोग तुम में से ईमान ले आए हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे तो उनको बड़ा सवाब मिलेगा, बड़ा अजर मिलेगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।